وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج سردار ایاز صادق صاحب قومی اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہوئے۔ الیکشن سے چند ہفتے پہلے وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تھے۔ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی تھیں جو آج بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، ریلیونٹ ہیں آج کے ماحول کے لحاظ سے، کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ موجودہ جو حالات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے تمام جماعتوں کو مل جل کے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو سردار ایاز صادق صاحب نے کیا کہا تھا، ذرا سنیے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور زرداری صاحب نے وہ وقت جو ہے وہ گوا دیا، ضائع کر دیا۔ میرا خیال ہے اس سے بہتر موقع اس ملک کو نہیں ملا تھا کہ جب ساری جماعتیں بیٹھ کے پاکستان کو بحران سے نکالنے کی بات کرتی تھیں۔ تو یہ حالات جو ہیں اب اتنی دور نکل گئے ہیں، اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اب مفاہمت کیا کی جائے، کس چیز پہ مفاہمت کی جائے۔ اور میرا خیال ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہی ہیز مسڈ دا بس، وہ والی سچویشن آ گئی ہے۔ اور ملک کو ضرورت تو یہی تھی کہ سارے اکٹھے بیٹھتے، سارے یہ کراچی کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے۔ لپ سروس بہت ہوئی ہے کراچی کے حالات میں، جی تو پرویز رشید صاحب، ایاز صادق صاحب کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب نے بس مس کر دی، صرف لپ سروس کی۔ تو اب تو آپ کی حکومت آ گئی ہے اور سردار ایاز صادق صاحب اسپیکر بن گئے ہیں، نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، آپ کی پالیسی کیا ہوگی؟ پہلے تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جب 5 سال ہمارے ختم ہونے کے ہوں گے تو کسی کو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی ہوگی، اس طرح کی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اچھا، یہ مجھے یقین بھی ہے اور مجھے پوری توقع بھی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ چلیں، ماضی کا ڈھنڈورا پیٹنا نہیں چاہیے۔ اب ہمیں آگے جو ابتدا ہوئی ہے آج سے، وہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی اچھی ہے۔ جس انداز سے ایک اسپیکر صاحبہ جو تھیں، انہوں نے اپنے نئے اسپیکر صاحب کو حلف دیا۔ یہ تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے میر صاحب، ہماری 60-65 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک سویلین انتقال اقتدار وجود میں آیا۔ یہ تو پاکستان میں کبھی ہوا نہیں تھا۔ تو صرف یہ ایک واقعہ ہی جو آج ہم نے دیکھا، اور کیمرے کی نظر سے یقیناً پاکستان کے لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، وہ اس چیز کو نشاندہی کرتا ہے کہ مستقبل ہمارا روشن ہے، مستقبل سے اچھی امید ہے۔ اور جس طریقے سے پارلیمنٹ کے سارے ممبران نے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے تھا، محمود خان اچکزئی صاحب کے نقطہ جو تھا، ان کا پوائنٹ آف آرڈر جو تھا، اس پر جو رد عمل ظاہر کیا، آپ دیکھ لیں کہ اس پہ کتنی یکسانیت تھی، سب کی سوچ ایک جیسی تھی۔ اور پھر ابھی جو گفتگو ہوئی، جو ایم پی اے صاحب ہمارے خیبر پختونخوا میں آج المیہ کا شکار ہوئے، اس حوالے سے جو گفتگو ہوئی، میرے دونوں بھائی اور سینئر ساتھی ہیں دونوں میرے، انہوں نے جو گفتگو کی ہے، تو اب وقت ہے کہ ہم عملی طور پر ان اقدامات کو تو کریں جن پر ہم بھی نکتہ چینی کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے۔ مخدوم امین فہیم صاحب، آپ کو یاد ہوگا 2-3 دن پہلے خورشید شاہ صاحب نے اشاعیہ دیا تھا، آپ کی پارٹی کے بہت سے ایم این ایز تھے، آپ بھی تھے اس میں، تو اس میں بہت سے آپ کے جو ساتھی تھے ان سے بات چیت ہو رہی تھی، تو اکثر جو ہیں وہ ایک چیز پہ بڑے تاسف کا اظہار کر رہے تھے، بڑا ان کو تھا، ایک ٹھنڈی آب بھر کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہماری شہید قائد محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتل جو ہے نا ان کو سزا نہیں ہوئی۔ تو ایک آپ کے نوجوان ایم این اے جو سندھ سے آئے ہیں، انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ نواز شریف یہ کام ضرور کرے گا، آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، یہ قوم چاہتی ہے کہ بہت ہی بڑا سانحہ ہوا ہے، اور سانحہ بھی پاکستان کی ایک بہت ہی پاپولر لیڈر کا ہوا ہے، اس کی حقیقت سامنے آنی چاہیے، ہر کسی کی خواہش ہے اور آنی چاہیے۔ یہ تو اپنی جگہ پہ ایک واضح بات ہے۔ دوسری بات، ابھی جو آپ بھی فرما رہے تھے کہ آج ابتدا بڑی اچھی ہوئی ہے، لیٹ اس موو فارورڈ ود اے اسپرٹ، کہ ہم اب جو ہے وہ آگے پاکستان کی بھلائی کے لیے کام کریں گے، اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ ذاتی سب سے بڑا کام کیا کرنا چاہیے اس حکومت کو، آپ کیا مشورہ دیں؟ دیکھیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستان انفارچونیٹلی بننے کے بعد بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤن سے گزرا ہے۔ پاکستان کے بنانے کے فوراً بعد قائد اعظم صاحب کی رحلت ہو گئی، اس کے بعد جو پہلے پرائم منسٹر آئے تھے وہ شہید ہو گئے، اس کے بعد جو لوگ تھے ہیلم آف افیئرس پہ، وہ اپنی ایک دوسرے کی کھچائی کر رہے تھے، ہر کوئی چاہتا تھا کہ خود آ جائے پاور میں۔ الٹیمیٹلی ایوب خان صاحب آ گئے، 10-11 سال ایوب خان صاحب کی ڈکٹیٹرشپ میں گئے۔ اس کے بعد جب ان کو نکالا گیا تو وہ پھر ایک اور جنرل کو دیکھے، تو یہ پاکستان میں تلخیاں ہوئی ہیں۔ اب ان سے ہمیں نکل کے پاکستان کو جمہوری
पटरी पे जो चढ़ा है। और मैं इसमें क्रेडिट देता हूँ कि मुफाहमत की पॉलिसी मोहतरमा बेनज़ीर साहबा ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के जो ARD की 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी उसमें बैठ के तय किया था कि हम जो है वो जमहूरियत की बहाली के लिए उसको मुस्तहकम करने के लिए बढ़ेंगे, एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं करेंगे। और उसका नतीजा है कि आज हम और आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छे और खूबसूरत तरीके से आपके पास सिंध की हुकूमत है, परवेज साहब के पास पंजाब की हुकूमत है, शाह कुरैशी साहब के पास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, तो आप तीनों का जो आपस में एक पॉजिटिव कंपटीशन होगा गुड गवर्नेंस के लिए। ये मैं अर्ज करूं, अगर गौर करें तो पंजाब की एक सूरत हाल है पॉलिटिकल और अदरवाइज जो पर्सनल इश्यूज हैं, खैबर पख्तूनख्वा की एक और सिचुएशन बलूचिस्तान और सिंध की ओर है। अपने अपनी प्रोविंस की और सूरत हाल को जायजा करके फिर हमें एक दूसरे के साथ उस मुफाहमत और उसकी बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़बरदस्ती कहें कि पख्तूनख्वा के सूबे में ये होना चाहिए, वो नहीं हो सकता। अगर कोई चाहे कि पंजाब में हम ज़बरदस्ती ये चाहें, वो नहीं होगा। एक दूसरे के मसाइल को देख के, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके हमारा टारगेट होना चाहिए पाकिस्तान की भलाई, पाकिस्तान के अवाम का मुस्तकबिल। हमारे बच्चे जो बड़े होंगे उनको हम क्या दे के जाना चाहते हैं, उनको पाकिस्तान एक अच्छा और खूबसूरत दे के जाए, ना कि आजकल जो मारधाड़ और जो कुछ हो रहा है। कुरैशी साहब 2-3 स्टेप्स क्या सजेस्ट करेंगे आप, क्योंकि 3 सूबे हैं, 3 मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, लेकिन हालात का तकाजा यह है कि आप मिलजुल के चलें, तो फिर क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए, परवेज साहब को क्या करना चाहिए, मखदूम साहब को क्या करना चाहिए? मैं उससे पहले एक कमेंट कर दूं। आपने बीबी की शहादत का जिक्र किया जी। यकीनन एक बहुत बड़ा सानिया, बड़ा अफसोसनाक सानिया। उनकी लीडरशिप पे सभी मुत्तफिक हैं, ही वॉज अ ग्रेट लीडर, और आज होती तो पाकिस्तान की सियासत में एक नया निखार होता। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं है। अब पीपल्स पार्टी के कारकुन में कम से कम मैं पंजाब की हद तक कहूँगा फ्रस्ट्रेशन मौजूद थी, मौजूद है। उसकी वजह यह है कि होप्स बिल्ड कर दी गई ना, होप्स भी बिल्ड कर दी गई। रहमान मलिक साहब ने टेलीविजन पर आकर खुद कहा कि मुझे कातलों का इल्म है, हम बात की तह तक पहुंच चुके हैं और CEC को ब्रीफिंग दी जाएगी। फिर वो ब्रीफिंग न दी गई। तो लोग कहते हैं जब आपको इल्म भी है तो आपने पेशरफ्त क्यों ना की और अभी तक बेनकाब क्यों ना हुए? क्या आप होते ना, आपके हाथ बंधे हुए होते, आप इक़्तिदार में थे, हुकूमत में थे, इदारे आपके ताबे थे, तो इस चीज़ को आगे बढ़ना चाहिए था। शायद उस स्पिरिट से उस केस को परसू नहीं किया गया जिस स्पिरिट से कारकुन तवक्को कर रहे थे। एक, अब आपने फरमाया कि क्या करना चाहिए तीनों को। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। जो स्पेस अभी तक तो हो रहा है नहीं, अभी तो शुरुआत है ना, आगे की बात है कि जो स्पेस पाकिस्तान के लोगों ने दी है, जिसको जहां दी है, उस स्पेस को रिकग्नाइज करना चाहिए और उसके अंदर रहते हुए जमहूरी अंदाज में हम एक दूसरे की मुखालफत भी कर सकते हैं, हम एक दूसरे की तनकीद भी कर सकते हैं और उसमें कोई ऐब की बात नहीं है, और हम एक दूसरे को सराह भी सकते हैं और सराहना भी ज़रूरी है। फ़र्ज़ कीजिए आज अगर कोई अच्छा फैसला बलूचिस्तान में कर दिया है तो ये हमारी कमज़रफ़ी होगी कि हम कहें कि ऐसा नहीं जी, ऐसा नहीं हुआ। हुआ है, अप्रिशिएट करो हुआ है, और जहां कोताही है, कमजोरी है, निशानदेही करो कि कमजोरी है। गवर्नमेंट इज एज गुड एज द ऑपोजिशन इट गेट्स। मैं करूं, मैं यहां कहने की इजाजत कर रहा हूं कि अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस पे आज कई लोग सवाल करते हैं, अगर उस वक्त की ऑपोजिशन ने एक फाल किरदार अदा किया होता तो गवर्नेंस कदरे बेहतर होती। आज गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो लिंक्ड है ऑपोजिशन की परफॉर्मेंस से भी। ऑपोजिशन जब गवर्नमेंट को एक डॉक में खड़ा करती है तो गवर्नमेंट परफॉर्म करती है। ऐसा नहीं हुआ। अब हमें ऐसा करना चाहिए, आइन का एहतराम करना चाहिए और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए बाहमी एहतराम के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हुकूमत ऐसे इकदाम उठाती है जो मुल्क के मफाद में हैं, जो जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं, जो इदारों को मजबूत करते हैं, जो पाकिस्तान में खुशहाली लाते हैं, तो हमें इतनी फराख दिली होनी चाहिए कि हम न सिर्फ इनकी इमदाद करें बल्कि उसको रिकग्नाइज करें। जहां ये कमजोरियां करते हैं, हमारा काम है निशानदेही करना। हमारा तो रोल ही यही है, ऑपोजिशन का तो रोल ही यही है कि उसकी निशानदेही करना। लेकिन वो हदूद और कयूद के अंदर रहते हुए आप दोनों अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा परवेज साहब, मैंने एक सवाल आपसे करना बड़ा अहम, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो सवाल मैंने मखदूम साहब से किया कि पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं
وہ چاہتے ہیں کہ اب نواز شریف صاحب محترمہ بینظیر بھٹو کے قاتلوں کو پکڑیں بھی اور ان کو سزا بھی دلوائیں. یہ ہوگا؟ محترمہ کے قتل کا مقدمہ جو ہے وہ تو اب عدالت کے سپرد ہے، اور اگر اس میں حکومت کی طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو یقیناً اس کمی کو تو ہم پورا کریں گے. میرے صاحب، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے پہلے گفتگو جو ہو رہی تھی کہ جمہوریت پاکستان کو مل گئی، لیکن پاکستان کے عوام کو جمہوریت کا یہ مطلب سمجھ نہیں آنا چاہیے کہ جمہوریت صرف پارلیمنٹ کے ایوان کے اندر ہوتی ہے، جہاں پہ ہم لوگ بیٹھ کے کبھی اچھی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے پر کیچڑ بھی اچھال رہے ہوتے ہیں. جمہوریت کا ثمر جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو بھی ملنا چاہیے، اور وہ اسی شکل میں مل سکتا ہے کہ ان کے مسائل کی طرف بھی توجہ دی جائے. اور جیسا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا، اب صوبوں میں حکومتیں موجود ہیں. وفاقی حکومت کا فرض ہوگا کہ وہ صوبوں میں موجود ان حکومتوں کے ساتھ جو وفاق کی ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی پوری کرے. صوبوں کو پرفارم کرنا ہوگا، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ اختیارات اب صوبوں کے پاس چلے گئے. اب صوبے یہ گلہ نہیں کر سکتے کہ میرے پاس اختیارات کم ہیں یا میرے پاس وسائل کم ہیں اور اس لیے میں پرفارم نہیں کر رہا. دیکھیے، پنجاب نے پرفارم کر کے دکھایا اور اس کا ریوارڈ بھی پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو انتخابات کی شکل میں ملا. اب دوسرے صوبوں کو، جیسا قریشی صاحب نے کہا، تو دوسرے صوبوں کو بھی اب پرفارم کر کے دکھانا ہوگا. سندھ یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ سندھ کے مسائل علیحدہ ہو سکتے ہیں، لیکن سندھ کے جو بھی مسائل ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو کراچی میں امن کو قائم کرنا ہے. اور کراچی میں نہ صرف امن کو قائم کرنا بلکہ کراچی چونکہ ہماری صنعتی اور کمرشل زندگی کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس صنعتی اور کمرشل لائف کو واپس لے کر آنا. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا ہے. خیبر پختونخوا میں وفاقی حکومت کی ذمہ داریاں خارجہ پالیسی کی تو ہو سکتی ہیں جو ریفلیکٹ کرتی ہوں گی وہاں کی صورتحال پر، لیکن جیسے آج ایک نہتے شخص کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کی جان کی حفاظت کرنا تو خیبر پختونخوا، اور وہ ان کا رکن اسمبلی تھا. ٹھیک ہے، وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا کام. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کرنا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا میں نے بریک لینا ہے، اور یہ آپ سے وعدہ، یہ بریک بہت ہی چھوٹا ہوگا. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. پرویز رشید صاحب، ایک سوال بڑا اہم ہے. گڈ گورننس کا تعلق یہ ہے کہ آپ ایک صاف اور شفاف حکومت چلائیں تو گڈ گورننس کہلاتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اہم ریاستی ادارے ہیں، مثلا بابڈا ہے، ریلوے، پی آئی اے، اسٹیل ملز، این آئی سی ایل، بڑا پھڈا رہا اس میں، اسٹیٹ بینک، اوگرا، پیمرا، پی ٹی وی، او جی ڈی سی ایل، اسلامی نظریاتی کونسل، یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان، پی ٹی سی ایل، نیب، پاکستان کرکٹ بورڈ، بہت سے ادارے ہیں. یہاں پہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ سیاسی افراد کی نہ ہوں بلکہ میرٹ پر ان کی تقرریاں ہو، تو نہ سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لے گی، نہ یہ وقت ضائع ہوگا قوم کا، نہ آپ کا، نہ ہمارا. تو اب آپ کوئی نیا کام کیا کریں گے کہ ان اداروں میں جو انتہائی اہم ادارے ہیں، ان میں جو پیمرا اور پی ٹی وی بھی شامل ہیں، جو کہ جن سے آپ کا بھی تعلق شاید بنے گا، ماضی میں تھا، مستقبل میں شاید ہو جائے، پتہ نہیں. تو ان یہاں اپوائنٹمنٹس کیسے کریں گے آپ؟ میر صاحب، چونکہ آپ نے اس موضوع پہ گفتگو شروع کر دی تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. آج ہمیں کچھ وقت ملا کہ جب اسپیکر کا انتخاب ہو گیا اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہونا تھا، تو درمیان میں کچھ آدھا پونے گھنٹے کا جب گنتی وغیرہ ہو رہی تھی تو نواز شریف صاحب، لیڈر آف دے جو اپوزیشن ہے سینٹ کے، اسحاق ڈار صاحب، ان کے کمرے میں تشریف رکھتے تھے. ہم سب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور جو 20-25 منٹ وہاں پہ ہمیں میسر تھے ان میں یہی گفتگو ہوتی رہی کہ ہم نے اپنے کچھ لوگوں کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ ان اداروں میں اپوائنٹمنٹس کے لیے ہمیں کہاں سے آغاز کرنا ہوگا اور کیسے اس کام کا آغاز کیا جائے گا. اس کے لیے حکومت لوگوں سے پوچھے گی کہ کون اپنی سروسز پیش کر سکتا ہے. ہم بین الاقوامی سطح پر اس کو اشتہار کے ذریعے پروفیشنلز سے پوچھنا چاہتے ہیں، پاکستانی جو باصلاحیت ہیں، اور ایڈورٹائز کریں گے آپ؟ ایڈورٹائز کریں گے ہر پوسٹ کے لیے. اور یہ صرف ہم آج نہیں کہہ رہے،
بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک ایجنڈا دیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو بھی، اس میں بھی اس ایجنڈے کے ایک اہم نقطہ یہی تھا کہ بھی ان ڈوبتے ہوئے اداروں میں ان کے بورڈ آف گورنرز جو ہیں وہ میری پسند یا ناپسند کے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ وہ پروفیشنلز ہونے چاہیے اور ان کو ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ. دوسرے الفاظ میں یہ پرائیویٹائزیشن ہو جائے گی ان سب کی؟ نہیں جی، ابھی تو پرائیویٹائزیشن کی بات نہیں ہم کر رہے. صرف آپ مینجمنٹ دیں گے پرائیویٹ سیکٹر کو؟ ہم مینجمنٹ دیں گے بورڈ آف گورنرز کو، جو ذمہ دار ہوں گے، اور وہ بورڈ آف گورنرز اپنا چیئرمین خود الیکٹ کریں گے. لیکن بورڈ آف گورنرز جو ہوں گے ان کی نامینیشن جو ہے وہ کوئی فرد واحد نہیں کرے گا، بلکہ ان کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سلیکٹ کیا جائے گا. اور سلیکٹ کرنے والے بھی کوئی فرد واحد نہیں ہوگا، بلکہ پروفیشنلز لوگ ہوں گے، حکومتی اداروں کے بھی اس میں شامل ہوں گے، تاکہ ان کی مینجمنٹ کو بہتر بنایا جائے، ان کی صحت کو بہتر بنایا جائے. شاہ محمود صاحب، یہ تو اچھا سٹیپ ہے. زبردست. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ تحریک انصاف کا منشور اٹھا کے دیکھ لیں. تحریک انصاف نے اپنے منشور میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو پبلک سٹیٹ انٹرپرائزز ہیں یہ ہماری معیشت میں ہیمریجنگ کاسٹ کر رہی ہیں، اور ہیمریجنگ کر رہی ہیں ارب ہا روپے کا. 500-600-700 ارب یہ ہڑپ کر جاتی ہیں ہر سال، اور جو سروسز ہیں کوالٹی ان کی بھی ڈیٹیریٹ کر رہی ہے. اب ان کو ریسٹرکچر ہونا چاہیے. شوکت ترین مجھے یاد ہے جب فائنانس منسٹر تھے انہوں نے ایک ریسٹرکچرنگ پلان مرتب کیا تھا جس پر عمل درآمد گیلانی صاحب تب نہ کروا سکے. آپ انڈورس کرتے ہیں ان کے پلان کو؟ میں اس پلان کو، یہ ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ ہے. اگر یہ ایسا کریں گے ہم اس کو سپورٹ کریں گے. ہم سپورٹ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے جی کہ اس کے بغیر جو اکنامک ریوائول آپ کہہ رہے ہیں نا وہ ممکن نہیں ہے. ٹائم نہیں ہے. مخدوم صاحب، کومنٹ آپ کا کہ یہ اچھی بات ہے، اچھا سٹیپ ہے. دیکھیں یہ ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کی بنیاد رکھتے ہیں. پاکستان کی اکانومی بڑی حد تک جو ہے وہ ان پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اس میں جتنی بھی اصلاح ہو وہ بہت اچھا ہوگا اور ہونا چاہیے. اور ہر ادارے میں اس کی مناسبت سے اس پروفیشنل آدمی کو چوز کرنا چاہیے یا الیکٹ کرنا چاہیے یا سلیکٹ کرنا چاہیے جو کوالیفائی کرتا ہو، جس کو نالج ہو. اب اگر پی آئی اے میں آپ ایئر فورس کا کوئی ریٹائر آدمی بٹھا دیں گے تو وہ اور بات ہوگی، یا کسی اور کو کیپٹن کو اٹھا کے کہو کہ اس ادارے کا آپ سارا کام کرو تو وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. آج تو آپ نے کمال کر دیا. آپ نے اپنی حکومت کے اقدامات پہ تنقید کی، بڑی اچھی بات ہے. دیکھو صحیح بات کرنے میں کوئی نہیں ہونا چاہیے. کچھ ادارے ایسے ہیں کہ جس کا نہ صرف پاکستان سے لیکن انٹرنیشنل ورلڈ سے تعلق ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وی شوڈ موو اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ. بہت بہت شکریہ مخدوم امین فہیم صاحب، جناب پرویز رشید صاحب، جناب شاہ محمود قریشی صاحب. مخدوم امین فہیم صاحب نے آخر میں بات کی بڑے دھیمے لہجے میں. انہوں نے ایک ماسٹر اسٹروک کھیلا. انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ پی آئی اے آپ ایک ایئر فورس کے سابق افسر کے حوالے کر دیں. سمجھ آ گئی آپ کو کس کی طرف اشارہ؟ اور ایک پائلٹ کے حوالے کر دیں. سمجھ آ گئی کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ اور انہوں نے ان بہت ہی منجھے ہوئے تجربہ کار سیاستدان کی حیثیت سے اپنی حکومت کی جو پچھلی غلطیاں ہیں ان کو تسلیم کیا ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہمارے محترم یہاں پہ لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں پرویز رشید صاحب، ان کا جو پلان ہے اس کو انڈورس کیا ہے. انہوں نے بھی کیا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کیا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو نیشنل ایشوز ہیں ان پہ تمام اہم پارٹیاں مل جل کے آگے بڑھیں گی. اور جب یہ مل جل کے آگے بڑھیں گے تو کسی کو پھر یہ جرت نہیں ہوگی کہ ہنگو کے ایک بازار میں فرید خان جو کہ نومنتخب رکن صوبائی اسمبلی تھا اس کو کوئی گولی مار دے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اگر یہ متحد ہو جائیں تو پھر یہ جو گولیاں مارنے والے اور بم چلانے والے ہیں ان کی پکڑ ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.